سر جو نیکسٹ کویشچن ہے اسی کے ایکسٹینشن ہے جو ابھی آپ ڈسکشن کر رہے تھے. قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے جبکہ صحابہ ڈر جاتے تھے, اولیاء اللہ ڈر جاتے تھے, ان کے دل خوف سے کانپ اٹھتے تھے. جیسے حضرت عمر خطاب کی آپ نے ایگزامپل دی ہے, باقی صحابہ کی ایگزامپل کی ہے. تو یہاں پہ بھی ایک یہ چھوٹا سا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے دلوں کا سکون تو قرآن کو مانا ہے لیکن شاید دل سے اپنایا نہیں ہے. اس کا کیا آنسر ہے؟ میرے خیال سے تو میری رائے ہے وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جو کہتا ہے اس کو قرآن پڑھ کے سکون مل رہا ہے, سوائے اس کے کہ جس کو واقعی عربی کا پورا مطلب آتا ہے, اس کو یہ پتہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں وہ والی آیتیں پڑھ کے سکون مل رہا ہے جس کا مطلب نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا یعقلون, اس کو مطلب ہی نہیں آتا اس کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل کیوں نہیں کرتے, اس نے عقل نہیں کی, رٹا لگایا اور اس کو سکون آ رہا ہے. سوچیں ذرا, اللہ تعالیٰ منافقین کی نشانیاں بتا رہے ہیں اور اس کو سکون آ رہا ہے پڑھ کے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اسی بندے کو وعیدیں سنا رہے ہیں کہ اٹھ کچھ کام کر, جنت سستی نہیں دوں گا. رات کو بیٹھا پورا دن ضائع کیا ہے, تہجد کے بعد تلاوت کر کے سکون آ رہا ہے اس کو. اصل میں اس کو نیند آ رہی ہوتی ہے. یہ ان کو نیندیں آتی ہیں, میں بتا رہا ہوں. آپ کو ابھی میتھمیٹکس کی کتاب دوں گا, ابھی نیند آ جائے گی. پھر جو چیز نہیں آتی نا وہ پڑھنے کی کوشش کرو, نیند آ جاتی ہے. یہ آنٹیوں انکلوں نے ہمیں نیند کو سکون میں ٹرانسلیٹ کر کے کوئی اور کتاب کے ساتھ کری ہے کھلواڑ. اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرے. اللہ تعالیٰ جگا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, جھنجھوڑ رہے ہیں اور ہم سو رہے ہیں اور اسی کتاب پہ نام لگا رہے ہیں. جو مشکل کتاب آپ کو دوں گا آپ کو پڑھ کے نیند آئے گی. یہ سائیکالوجی ہے ہماری کیمسٹری ہے. یہ زیادہ تر پروفیسر ثبوت ہے اس کا. اسی اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں, پیچھے کراٹے آ رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی کہیں نا سر کتنی خوبصورت چیز ہے, آپ کو دیکھ کے سکون آ جاتا ہے. وہی سکون آتا ہے نا آپ کو. پروفیسر کو تو اوارڈ ملنے چاہیے کہ سب سے زیادہ سکون یہ دیتا ہے. میم سکینہ نام کی بندیاں انٹر ہونی چاہیے. ہائر کریں سکینہ کو, وہ آئے گی سکینہ ہی سکینہ, سارے خاموش, سکون آ رہا ہے. یہ نشانیاں تو وہ تو پوری وہاں پہ کیوں نہیں پوری ہوتی؟ وہاں پہ میڈم اٹھا کے رکھتی ہے, کس نے بلایا تھا ادھر, اس لیے تو اس یونیورسٹی آیا تھا. یہ نشانی مسلمان ہونے کے ناطے تو اس میڈم اور اس پروفیسر اور ٹیچر پہ بھی لگا دیں. ادھر یہ کامن سینس کے مطابق اصول لگاتے ہیں کہ وہ یہ کیا ناانصافی کر رہا ہے, خیانت کر اپنے باپ کے پیسے کے ساتھ, اپنے وقت کا ضیاع کر رہا ہے, تو اپنی پوٹینشل ضائع کر رہا ہے, تو نااہل, تو نتھو ہے, تھرڈ ریٹڈ آدمی ہے تو. ٹیچر بتاتا ہے آپ کو میتھس کا بھی مطالعہ پاکستان کا بھی ہوا, اس کے آگے سکون الاؤ نے, ادھر آگے سکون کیا ہم نے. سو جس بندے نے آپ کو یہ کہانی سنائی نا اور اس کے بعد وہ آیتیں سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل کا سکون قرآن پاک میں, ٹھیک ہے, وہ اس جری آدمی کا سکون ہے کہ میں صحیح راستے پہ ہوں. یہ مطلب اس آیت کا کہ آج میں مر جاؤں گا تو منکر نکیر عرض کریں گے, ارشاد نہیں کریں گے میرے آگے. اس کو یہ سکون ہے, اس کو یہ پتا ہے, اس کا شرع صدر ہے کہ اس کا ایمان بالکل سیدھا تیر کی طرح ہوا ہے اور اس نے جو اس کی کیپیبلٹی تھی بنا چکا ہے, اس کا کیریکٹر بلڈ ہو چکا ہے. اس کے بعد اب موت آئے گی تو شرمندگی نہیں ہوگی. سکون کی نشانی آپ کو دکھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر تو سوچ سکتا ہے کہ بجلی سے زیادہ چمکدار اور گرجدار دو فرشتے تجھے آ کے قبر میں اپنے اس گرج سے پوچھیں گے من ربک. سکون کی نشانی دکھاتا ہوں آپ کو, پھر دیکھنا پاکستانی سکون کیا ہوتا ہے, وہ ہم سب کو پتہ ہی ہے. عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ نبی السلام نے ارشاد فرمایا عمر جیسے کہ تو ابھی ہوش میں. یہ ہوتا ہے سکون. جب عمر خطاب نے کہا یا رسول اللہ پھر میں دیکھ لوں گا, یہ ہے سکون کہ پھر مجھے فکر نہیں ہے. فکر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. جو سکون کی ڈیفینیشن ہم نے لی ہوئی ہے, ہمیں تم نے مقبر پہ بھی لگائی ہوئی ہے. منکر نکیر سوال کر رہے ہوں گے, میں سکون کر رہا ہوں سر پلیز, اس وقت کوئی سوال جواب نہیں ہوں گے. یہ ٹوٹے گا ادھر بھی سکون, ادھر توڑ لینی تو ادھر ٹوٹ جائے گا.
ابھی ہوش میں آ جائیں. قرآن پاک موبلٹی کی کتاب ہے, قرآن پاک ٹریننگ مینول ہے, قرآن پاک نعوذ باللہ سلیپنگ مینول نہیں ہے, سلیپنگ پل. دنیا کے کسی بھی درس گاہ میں سونا الاؤ نہیں. ہم نے اس کو سکون کہاں پہ ڈالا؟ قرآن سے بڑی کوئی درس گاہ ہے؟ منافقین کی نشانی ہے, اور یہ جمہور علماء کا فتویٰ ہے, جس کے دل میں ابھی بھی آ رہا نا کہ سر وہ قرآن کی آیت کا آپ نے اپنی مرضی سے مطلب لے لیا. مومنین کی نشانی اور منافقین کی نشانی کیا ہے کہ مجاہد کو جہاد کے دوران, لڑائی کے دوران اونگ آتی ہے, اللہ تعالیٰ سکینہ دیتے ہیں اس کو, اور منافقین کو نماز کے دوران اونگ آتی ہے. یہ جمہور اہل سنت والجماعت کا فتویٰ ہے. اس کے اوپر ذرا پورا کریں یہ والا فارمولا. تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ قرآن پڑھتے ہیں نا. تو وہ پڑھ کے نیند آئے تو ادھر منافق, ورنہ قرآن پڑھ کے نیند آئے تو سکون. یہ سکون حرام ہے جس کو ہم نے مطلب لے لیا ہوا ہے. یہ فتویٰ جمہور اہل سنت کا ہے کہ نماز کے دوران نیند آئے تو یہ نفاق کی نشانی ہے آپ کی. جہاد کے دوران نیند آئے تو ایمان کی نشانی ہے. اللہ سکون دیتے ہیں مجاہد کو کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس اینگل کو ٹھیک کریں. خدا را قرآن پاک کے اندر غوطے لگانا شروع کر دیں. اور یہ سکون, جو لوگ سکون میں ہیں نا, ان کو اٹھائیں اور جوڑیں کہ دیکھ اللہ نے کیا کہہ دیا. ایک بندہ چاہیے ہوتا بیٹا, ایک آپ کی عمر کا ایک لڑکا ایگزامپل بن گیا نا, سارے بابوں کو کام کرنا پڑے گا مجبوری. کہ ہمارے پوتوں کی عمر کیا اور یہ کام کر رہا ہے. ہم نے کیا کہ الٹا کہ جب تک کوئی بابا نہیں کرے گا تب تک ہم نہیں کریں گے. ہمیں پتا ہے فارمولا یہی تھا, مگر نہیں کر رہے نا. باقی یہ کام آپ بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. یہ والا کام آپ بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں. صرف یہ والے کام میں ایک ہیرو چاہیے, بس ایک کافی ہوتا ہے. ایک حسین قیامت تک کے لیے کافی ہو گیا. ایک چاہیے ہوتا بس. قرآن پاک کے اندر سے انرجی لیں, سلیپ نہ نکالیں نعوذ باللہ قرآن پاک سے. آخری بات میں کر دوں, آپ نے کوئی کتاب لکھی ہو اور آپ کو پڑھنے والا آپ سے کہ سر آپ کی کتاب کے پہلے صفحے پہ نیند آ جاتی ہے. سوچیں آپ کیا کہا آپ نے کتاب کے بارے میں.